السلام علیکم۔ ہر انسان کی زندگی میں ایک لمحہ ایسا ضرور آتا ہے جب وہ خود کو ایک ایسی کیفیت میں پاتا ہے جسے لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ آپ ایک چیز پر دن رات محنت کرتے ہیں مگر اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلتا۔ آپ اپنے کام کو پوری لگن پوری ایمانداری سے کرتے ہیں لیکن سامنے سے کوئی اچھا رسپانس نہیں ملتا، یا آپ اپنی بات کو لوگوں کو سمجھاتے سمجھاتے تھک جاتے ہیں لیکن لوگ سننے کو تیار نہیں ہوتے۔ تب آپ کو ایک عجیب سی فرسٹریشن، ایک گھٹن اور غصہ محسوس ہونے لگتا ہے، اور اگر آپ سمجھدار ہوں گے تو اس جگہ کو چھوڑ کر نکل جائیں گے، کیونکہ ایسے لوگوں کو بات سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے جو آپ کی بات کو سننا ہی نہیں چاہتے۔ یہ جو انسانی جذبات ہے نا، ایموشنز، غصہ، بے صبری، مایوسی، یہ ہم سب کی زندگی کا اہم حصہ ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں اللہ کے ایک بہت ہی مقدس نبی نے بھی انہی جذبات کو محسوس کیا تھا۔ ایک ایسی سچویشن جہاں انہیں لگا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، اور وہ اللہ کے حکم کا انتظار کیے بنا اپنی قوم، اپنے لوگوں کو چھوڑ کر چلے گئے۔ تو آج ہم ڈسکس کریں گے اس عظیم نبی کی زندگی کے بارے میں جن کا ذکر قرآن نے ہمیں سبق دینے کے لیے کیا ہے۔ ہم بات کریں گے حضرت یونس علیہ السلام کی، جنہیں مچھلی والے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ صرف ایک نبی کے مچھلی کے پیٹ میں جانے کی کہانی نہیں ہے، یہ کہانی ہے انسانی غصے اور اللہ کی رحمت کی، اس ایک دعا کی جو اندھیروں کو چیر کر عرش تک پہنچی اور قیامت تک آنے والے ہر پریشان انسان کے لیے ایک روشنی بن گئی۔ تو آئیے چلتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ پروفٹ یونس علیہ السلام کی زندگی میں ہمارے لیے کیا سبق چھپے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے آج کے عراق میں موجود نینوے شہر کی طرف بھیجا تھا۔ نینوے اس وقت کا ایک بہت بڑا، آباد اور طاقتور شہر تھا۔ تفسیر کی کتابوں میں آتا ہے کہ وہاں کی آبادی 1 لاکھ سے بھی زیادہ تھی، لیکن اس ظاہری چمک دھمک کے پیچھے ایک گہرا اندھیرا بھی تھا۔ نینوے کے لوگ اللہ کو چھوڑ چکے تھے، وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، ان کے پاس ہر چیز کے لیے الگ الگ خدا تھے، شرک اور گناہ ان کی زندگی کا معمول بن چکا تھا۔ ایسے میں اللہ نے اپنی رحمت سے انہی میں سے ایک شخص یونس علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، اور ان کا کام کیا تھا؟ وہی جو ہر نبی کا ہوتا ہے، لوگوں کو توحید کی طرف بلانا، انہیں سمجھانا کہ یہ پتھر کے بت جنہیں تم نے بنایا ہے یہ تمہیں نہ نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان، اصل معبود اور عبادت کے لائق صرف اللہ ہے۔ یہ بات ہے لگ بھگ 3800 سال پہلے کی۔ آج کے شہر موصل، عراق کے پاس دجلہ ندی کے ایسٹ کے کنارے پر ایک شہر آباد تھا، نینوے۔ یہ اس وقت کی سپر پاور نیو ایسیرین امپائر کا دل تھا۔ یہ صرف ایک شہر نہیں تھا، یہ اس دور کی ٹیکنالوجی، طاقت، دولت اور تکبر کا سینٹر پوائنٹ تھا۔ لیکن جہاں دولت اور طاقت حد سے بڑھ جائے وہاں انسانیت غفلت کا شکار ہو جاتی ہے۔ اللہ نے انہیں سب کچھ دیا تھا لیکن وہ اللہ کو ہی بھول بیٹھے تھے۔ انہوں نے اپنے معبود اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے ہوئے پتھروں کے بتوں کو بنا لیا تھا۔ اسی دور میں اسی قوم کی ہدایت کے لیے اللہ نے یونس علیہ السلام کو اپنا رسول بنا کر بھیجا۔ ان کا پیغام بھی وہی تھا جو نوح علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کا پیغام تھا، یعنی توحید کا پیغام۔ حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں پکارا، اے لوگو، یہ ایستار اور یہ دوسرے معبود جن کے سامنے تم سجدہ کرتے ہو یہ تو خود مخلوق ہیں، تم اپنے خالق کو پہچانو، اس کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور یہ ساری کائنات بنائی۔ اپنے ظلم سے، اپنی ناانصافی سے اور اس شرک سے باز آ جاؤ اس سے پہلے کہ اللہ کا عذاب تمہیں آ پکڑے۔ اور یہ بھی 1 سال یا 2 سال یا 10 سال تک نہیں چلا، روایت میں آتا ہے کہ 33 سال تک 33 ایئرز تک حضرت یونس علیہ السلام مسلسل اپنی قوم کو سیدھے راستے کے لیے پکارتے رہے۔ اب آپ امیجن کیجئے ان کی محنت کا۔ وہ صبح شام لوگوں کے پاس جاتے، انہیں سمجھاتے، اللہ کے عذاب سے ڈراتے، اس کی جنت کی خوشخبری سناتے، لیکن نینوے کے لوگوں کا رویہ کیا تھا؟ وہ کہتے یہ کیسا آدمی ہے جو ہمیں ہمارے باپ دادا کے دین سے ہٹانا چاہتا ہے۔ وہ ان کو جھٹلاتے تھے، انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ صرف 2 لوگ ان پر ایمان لائے، ان میں شاید ایک مرد اور ایک عورت، اور وہ لوگ ہمیشہ اکڑ اور غرور میں رہتے تھے۔ انہیں اپنی دولت، اپنی طاقت پر اتنا ناز تھا، انہیں لگتا تھا کہ ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک انسان بھی تھے۔ روز روز کا انکار، مذاق اور نافرمانی دیکھ کر ان کے اندر ایک غصہ، ایک فرسٹریشن پیدا ہونے لگی۔ انہیں لگا کہ یہ قوم سدھرنے والی نہیں ہے، یہ ہدایت کے لائق ہی نہیں ہے۔ آخر کار انہوں نے اپنی قوم کو ایک آخری وارننگ دی۔ انہوں نے اعلان کر دیا کہ اگر تم لوگ
لوگ 3 دن کے اندر ایمان نہیں لائے تو تم پر اللہ کا دردناک عذاب نازل ہوگا۔ اور یہ کہہ کر حضرت یونس علیہ السلام انتہائی غصے اور مایوسی کے حالت میں شہر چھوڑ کر نکل گئے۔ یہیں پر ان سے ایک اجتہادی خطا ہوئی۔ اللہ کے نبی معصوم ہوتے ہیں، وہ گناہ نہیں کرتے، لیکن اجتہاد یعنی اپنے علم کی بنیاد پر فیصلہ لینے میں ان سے بھول ہو سکتی ہے۔ ان کی بھول یہ تھی کہ انہوں نے سوچا کہ میرا کام پورا ہو گیا، اب ان پر عذاب آئے گا ہی آئے گا، لیکن انہوں نے اللہ کی طرف سے وحی یا اجازت کا انتظار نہیں کیا اور وہ شہر چھوڑ کر نکل گئے۔ قرآن سورہ الانبیاء میں اس حالات کو بیان کرتا ہے۔ اور ذُنُّون یعنی یونس علیہ السلام کو یاد کرو جب وہ غصے میں چل دیے اور خیال کیا کہ ہم ان پر قابو نہیں پائیں گے۔ یہاں قابو نہیں پائیں گے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ اللہ کی قدرت کو چیلنج کر رہے تھے، نعوذ باللہ، بلکہ اس کا مطلب تھا کہ انہیں لگا کہ اللہ ان پر اس بات کے لیے سختی نہیں کرے گا کیونکہ انہوں نے اپنی طرف سے تبلیغ کا حق ادا کر دیا تھا، لیکن اللہ اپنے نبیوں کی چھوٹی چھوٹی سی لغزشوں پر بھی تربیت عطا فرماتا ہے کیونکہ انہیں دنیا کے لیے ایک ایگزامپل بنانا ہوتا ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نینوے شہر سے نکل کر ایک سمندر کے کنارے پہنچے۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک کشتی لوگوں سے بھری ہوئی ہے اور روانہ ہونے والی ہے۔ انہوں نے کشتی والوں سے گزارش کی کہ انہیں بھی سوار کر لیں۔ ان کا چہرہ اتنا نورانی اور متقی تھا کہ کشتی والوں نے انہیں خوشی خوشی بنا کوئی کرایہ لیے اپنے ساتھ سوار کر لیا۔ اب کشتی چلتی ہے۔ جب کشتی سمندر کے بیچ پہنچی، اچانک موسم بدلنے لگا، آسمان پر کالے بادل چھا گئے، تیز ہوائیں چلنے لگی اور سمندر میں بھیانک طوفان آ گیا۔ موجیں اتنی اونچی اٹھنے لگی تھی کہ کشتی میں بیٹھنے والوں کو لگ رہا تھا کہ اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں۔ کشتی کے لوگ گھبرا گئے۔ اب انہوں نے کشتی کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے اپنا بھاری سامان سمندر میں پھینکنا شروع کر دیا، لیکن طوفان شانت ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اس دور کے سمندری سفر کرنے والوں کا ایک عقیدہ تھا، وہ مانتے تھے کہ اگر کوئی آفت صرف ان کی کشتی پر آئی ہے جبکہ آس پاس کا سب ٹھیک ہو تو اس کا مطلب ہے کہ کشتی میں کوئی غلام ہے جو اپنے مالک سے بھاگ کر آیا ہے یا کوئی گنہگار شخص ہے جس کی وجہ سے یہ مصیبت آئی ہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ کرہ ڈالیں گے، یعنی سب کے نام کی پرچی ڈالیں گے، جس کا نام نکلے گا اسے سمندر میں پھینک دیا جائے گا تاکہ باقی لوگوں کی جان بچ سکے۔ پھر انہوں نے سب کے نام کی پرچی ڈالی اور اس وقت سب لوگ حیران ہو گئے جب نام نکلا اللہ کے نبی یونس علیہ السلام کا۔ لوگوں کو یقین نہیں آیا اور وہ کہنے لگے یہ تو کتنے نیک اور شریف انسان لگتے ہیں، ان کا نام کیسے نکل سکتا ہے؟ انہوں نے سوچا شاید غلطی ہوئی ہے۔ انہوں نے دوسری بار پھر پرچی ڈالی، پھر سب کا نام ڈالا اور دوسری بار بھی یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ پھر انہوں نے تیسری بار پرچیاں ڈالی، پھر تیسری بار یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا۔ اب حضرت یونس علیہ السلام سمجھ گئے، وہ جان گئے کہ یہ طوفان عام طوفان نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہی ہے، یہ ان کی اس غلطی کا نتیجہ ہے جو انہوں نے اللہ کی اجازت کے بنا اپنی قوم کو چھوڑ کر کی تھی۔ انہوں نے لوگوں سے کہا ہاں وہ شخص میں ہی ہوں۔ انہوں نے اپنی ذمہ داری قبول کی، اپنے کپڑے اتارے اور سمندر میں کودنے کے لیے تیار ہو گئے۔ لوگوں نے انہیں روکنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ سمجھ چکے تھے کہ اللہ کا فیصلہ کیا ہے۔ جیسے ہی انہوں نے سمندر میں چھلانگ لگائی، اللہ نے سمندر کی گہرائیوں سے ایک بہت بڑی مچھلی، ایک ویل مچھلی کو حکم دیا۔ اللہ کا حکم کیا تھا؟ اسے نگل جاؤ لیکن اس کے جسم کو کوئی خروچ نہ آئے، اس کی ہڈی نہ ٹوٹے، یہ تمہاری غذا نہیں ہے بلکہ تمہارا پیٹ اس کے لیے ایک قید خانہ ہے۔ اور مچھلی نے اللہ کے حکم سے یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں لے لیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں اس منظر کا، ایک اندھیرا اس رات کا اندھیرا جس رات میں وہ سفر کر رہے تھے، دوسرا اندھیرا سمندر کی گہرائیوں کا، اور تیسرا اندھیرا مچھلی کے پیٹ کے اندر کا۔ اللہ نے انہیں ایسی قید میں رکھا، 3 layers of darkness۔ وہ ایسی جگہ تھے جہاں انسانی آواز کا پہنچنا مشکل ہی نہیں ناممکن تھا، جہاں سے بچ نکلنے کا کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اب اس حالات میں حضرت یونس علیہ السلام نے سوچا کہ شاید وہ فوت ہو چکے ہیں، مر چکے ہیں، لیکن جب انہوں نے اپنے جسم کو حرکت دی تو انہیں احساس ہوا کہ وہ زندہ ہیں۔ اور یہ اللہ کا ایک بہت بڑا معجزہ تھا کہ اللہ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا۔ جب انسان ہر طرف سے نا امید ہو جاتا ہے، جب سارے دنیاوی سہارے ٹوٹ جاتے ہیں، تب اس کی روح صرف ایک ذات کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور وہ ہے اللہ رب العزت۔ مچھلی کے پیٹ کے اندھیروں میں پروفٹ یونس علیہ السلام کو اپنی خطا کا پورا احساس ہوا۔ انہیں نہ غصہ تھا نہ شکوہ، صرف ندامت اور اللہ کی طرف رجوع۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ ان سے صبر کا دامن چھوٹ گیا تھا۔ اس بے بسی کی حالت میں ان کے لبوں سے، ان کے دل کی گہرائیوں سے وہ کلمات نکلے جنہیں قرآن نے قیامت تک کے لیے محفوظ کر لیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔
تو آئیے اس دعا کی عظمت کو سمجھتے ہیں۔ اس کے 3 حصے ہیں اور ہر حصہ کمال کا ہے۔ لا الہ الا انت، وہ کہہ رہے تھے اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ توحید کا سب سے بڑا اقرار ہے۔ اس کا مطلب ہے یا اللہ ہر چیز کا اختیار صرف آپ کے پاس ہے، نفع نقصان، زندگی موت، ہر چیز کا مالک صرف تو ہے۔ میں اس مچھلی کے پیٹ میں بھی تیری ہی مخلوق ہوں، تو ہی مجھے نکال سکتا ہے۔ یہ دعا کی روح ہے۔ سبحانک، یہ اللہ کی پاکیزگی کا اعلان ہے۔ آپ کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ جو کمی تھی وہ میرے فیصلے میں تھی، جو غلطی تھی وہ میری تھی، آپ کے فیصلے میں کوئی کمی نہیں۔ انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ یہ ہے اپنی غلطی کا کھلے دل سے اعتراف کرنا۔ یہاں انہوں نے نہیں کہا کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، بلکہ انہوں نے اپنی غلطی کی پوری ذمہ داری لی۔ یا اللہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، میں نے بے صبری کی، میں نے آپ کی اجازت کا انتظار نہیں کیا۔ یہ دعا اتنی کمپریہنسو ہے، اس میں توحید ہے، اللہ کی حمد ہے اور اپنی غلطی کا اقرار ہے، اور یہی وہ چیزیں ہیں جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے تو ہم نے ان کی پکار سن لی اور انہیں غم سے نجات دی، اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح نجات دیتے ہیں۔ غور کیجیے آخری حصے پر، اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح نجات دیتے ہیں۔ اللہ نے اس دعا کو صرف پروفٹ یونس علیہ السلام کے لیے خاص نہیں رکھا، بلکہ اسے ہر اس مومن کے لیے ایک نسخہ بنا دیا جو کسی بھی پریشانی، کسی بھی اندھیرے میں پھنس جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی مسلمان کسی مصیبت میں اس دعا کے ساتھ اللہ کو پکارے گا، اللہ اس کی دعا قبول فرمائے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا عرش تک پہنچی۔ اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ انہیں ساحل پر اگل دے۔ جب وہ زمین پر آئے تو ان کی حالت کیسی تھی؟ تفسیر میں آتا ہے کہ مچھلی کے پیٹ کے اندر کے ایسڈ کی وجہ سے ان کی جلد، ان کی اسکن بے حد نازک ہو چکی تھی، بالکل ایک نئے پیدا ہوئے بچے کی طرح۔ وہ بے حد کمزور ہو چکے تھے، دھوپ بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے، لیکن پھر اللہ نے ان پر اپنی رحمت نازل فرمائی۔ اللہ نے ان پر فوراً اپنا کرم کیا۔ قرآن فرماتا ہے اور ہم نے ان پر ایک بیلدار درخت اگایا جو کدو کا تھا۔ اس میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پھل کون سا تھا۔ اللہ نے وہاں کدو یا لوکی کی بیل اگا دی۔ اس کے بڑے بڑے پتے انہیں دھوپ سے سایہ دیتے تھے، اور اس کا پھل ان کے لیے غذا بھی تھا اور دوا بھی تھا۔ دھیرے دھیرے ان کی صحت ٹھیک ہونا شروع ہوئی، لیکن ان کی سٹی نینوے میں کیا ہوا، یہ اس کہانی کا سب سے انوکھا پہلو ہے۔ جب پروفٹ یونس علیہ السلام شہر چھوڑ کر چلے گئے تو ان کی قوم نے عذاب کے آثار دیکھنا شروع کر دیے۔ آسمان کا رنگ بدلنے لگا، ایک کالی دھن ان کے شہر پر چھانے لگی، اور اب انہیں یقین ہو چکا تھا کہ یونس علیہ السلام سچ کہہ رہے تھے۔ ان کی دولت، ان کی طاقت سب دھری کی دھری رہ گئی۔ انہوں نے ایک دوسرے سے کہا یونس کو ڈھونڈو، اگر وہ شہر میں ہے تو ہم محفوظ ہیں، اور اگر وہ جا چکا ہے تو ہم پر عذاب آ کر رہے گا۔ جب انہیں یونس علیہ السلام نہیں ملے تو ان کی ساری اکڑ ٹوٹ گئی۔ ان کے بادشاہ سے لے کر عام آدمی تک سب کے سب، حتیٰ کہ اپنے جانوروں کو لے کر شہر سے باہر ایک میدان میں نکل گئے۔ پھر انہوں نے اللہ سے توبہ کرنی شروع کری۔ انہوں نے توبہ کا ایک عجیب منظر پیش کیا۔ انہوں نے پھٹے پرانے کپڑے پہن لیے، اپنے سروں پر راکھ ڈال لی، ماؤں کو ان کے بچوں سے الگ کر دیا، جانوروں کو ان کے بچوں سے الگ کر دیا۔ اس سے ایک ایسی فریاد پیدا ہوئی، بچے اپنی ماؤں کے لیے رو رہے تھے، جانور اپنے بچوں کے لیے چلا رہے تھے، اور اس حالت میں وہ سب کے سب اللہ کے سامنے روئے، گڑ گڑائے اور سچے دل سے معافی مانگی۔ انہوں نے بت پرستی سے توبہ کی اور ایک اللہ پر ایمان لے آئے۔ ان کی توبہ اتنی سچی تھی، اتنی دل سے تھی کہ اللہ نے ان پر آنے والے عذاب کو لوٹا دیا۔ یہ قرآن میں ذکر کی گئی واحد قوم ہے جس کے اوپر سے عذاب کے آنے کے بعد ان کے ایمان لانے پر عذاب کو ہٹا دیا گیا۔ اللہ فرماتا ہے پھر کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی جو ایمان لاتی تو اس کا ایمان اس کو نفع دیتا، سوائے یونس کی قوم کے۔ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان سے دنیاوی زندگی میں رسوائی کا عذاب دور کر دیا اور انہیں ایک مدت تک فائدہ اٹھانے دیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام عذاب ٹلنے کی خبر سن کر واپس اپنی قوم میں لوٹے تو وہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ پوری کی پوری قوم، 1 لاکھ سے زیادہ لوگ ان پر ایمان لا چکے تھے۔ جس کام کے لیے انہوں نے سالوں سال محنت کی تھی وہ ان کے جانے کے بعد پورا ہو گیا۔ یہ اللہ کی حکمت تھی۔ تو دوستو، حضرت یونس علیہ السلام کی کہانی سے ہمیں کئی سبق ملتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی میں فوراً نتیجہ چاہتے ہیں، اپنے بزنس میں، اپنے بچوں کی تربیت میں، اپنی دعوت کے کام میں۔ جب چیزیں ہمارے مطابق نہیں ہوتی تو ہم فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں۔ یونس علیہ السلام کا واقعہ سکھاتا ہے کہ نتیجہ دینا اللہ کا کام ہے، ہمارا کام صرف کوشش کرنا اور صبر کرنا ہے۔
गुस्सा एक आग है जो सबसे पहले उसको जलाती है जिसके अंदर वो होती है। प्रॉफिट यूनुस अलैहिस्सलाम का गुस्सा उन्हें कश्ती से समंदर तक और समंदर से मछली के पेट तक ले गया। हमारी सोसाइटी में ब्लेम गेम बहुत होते हैं। हम अपनी नाकामी का इल्जाम दूसरों पर और हालात पर डालते हैं। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा या अल्लाह मेरी कौम बहुत जिद्दी थी। उन्होंने कहा इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, मैं गलती पर था। जिस दिन हम अपनी गलती कबूल करना सीख जाएंगे उसी दिन हमारे मसले हल होना शुरू हो जाएंगे। लोगों को कभी राइट ऑफ ना करें। यूनुस अलैहिस्सलाम को लगा था कि उनकी कौम एक लॉस्ट कॉज है, लेकिन वही कौम पूरी की पूरी ईमान ले आई। हमें कभी किसी को हकीर नहीं समझना चाहिए। हिदायत अल्लाह के हाथ में है, हमारा काम सिर्फ पैगाम पहुंचाना है। आखिर में नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस याद रखिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी के लिए ये मुनासिब नहीं कि वो कहे कि मैं यूनुस इब्न मत्ता से बेहतर हूँ। बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। इससे हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की अजमत और अल्लाह की नज़रों में उनका मकाम का पता चलता है। तो दोस्तों, अल्लाह हम सबको हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जैसा सब्र, उनकी तौबा और उनकी दुआ से सीखने की तौफीक अता फरमाए और हमें हर परेशानी में उसी तरह पुकारने वाला बनाए जिस तरह उन्होंने पुकारा था। उम्मीद है आपको हमारी ये कोशिश पसंद आ रही होंगी। हम और भी नबियों की लाइफ के बारे में वीडियो बना चुके हैं, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।